ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے مکتب اہل بیت کے عنوان سے آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں قبلہ علامہ جواد حسین عابدی صاحب۔ اس پروگرام مکتب اہل بیت میں ہم مختلف کتب پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تبصرہ، ان کا تعارف، اور جتنا بھی مختصر سے انداز میں ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں قارئین کے اور اپنے علم میں اضافے کی خاطر۔ آج ہم جس کتاب پر گفتگو کریں گے، جس صحیفے پر بات کریں گے، مولا سجاد علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ، وہ ہمارا آج موضوع گفتگو ہے، اور یہ شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ میں قبلہ جواد عابدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ مولا سجاد علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی کتب کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، صحیفہ سجادیہ، جو مولا سجاد کی دعاؤں کی کتاب ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ فرمائیے کہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مولا سجاد کی یہی ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کوئی کتب، کوئی دیگر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ بہت خوبصورت یہ بھی عنوان، پچھلے گفتگو کی طرح نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ۔ بے شک آپ نے جیسے سوال کیا، میں اس سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی ہی دعاؤں کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی کرامت یہ ہے کہ خود سید الساجدین نے اپنے زمانے میں جو دعائیں ارشاد فرمائی تھی، یہ دعائیں تقریباً، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام دعائیں نہیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں اس میں، 54 کے قریب دعائیں ہیں اس کے اندر۔ حضرت نے اپنے زمانے میں خود ان کو املا کروایا، ڈکٹیٹ کروایا، لکھوایا باقاعدہ، اور اپنے بیٹے جناب زید اور ان کے بیٹے جناب یحییٰ، یعنی صحیفہ سجادیہ کی جو سند ہے، آپ پہلے صفحہ جب اٹھائیں گے کھولیں گے تو لکھا ہوگا انبأنا سید یحییٰ ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی، یہ سند ہو گئی گویا کہ صحیفہ سجادیہ کی۔ بالکل۔ اور نہج البلاغہ میں تو چوں چرا ہے، لیکن صحیفہ کاملہ میں چوں چرا کرنے کی گنجائش کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید نہج البلاغہ میں کسی کے لیے باعث پریشانی کچھ ہو، لیکن صحیفہ سجادیہ میں تو پریشانیوں کا حل ہے، بے شک، اس میں تو پریشان کرنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس میں صحیفہ سجادیہ یہ وہ کتاب ہے، اور جیسا عرض کروں میں یہ واحد کتاب نہیں، بہت سی کتابیں دعاؤں کی، خود ائمہ کی بھی مختلف مقامات پہ دعائیں ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ 54 دعائیں اس میں جو موجود ہیں مختلف عناوین اور مختلف موضوعات پر، جسے خود سید الساجدین نے اپنے زمانے میں املا کرایا، اور حضرت کی اولاد کے ذریعے سے زیدیہ طرق سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، زیدی اور ہے، زیدیہ اور ہے۔ زیدی سادات جو حضرت زید شہید کی اولاد سے امام سجاد کی اولاد ہے، کوئی شک نہیں۔ زیدیہ جنہوں نے حضرت زید کو امام مانا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے خروج کیا تھا نکل کر تلوار کے ساتھ، لہٰذا ہم ان کو امام تسلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ سید سجاد کو امام تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک زیدیہ فرقہ باطل ہے، اور ہماری کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی زبردستی اگر زیدیہ کو ہمارے سر تھوپتا ہے تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم زیدیہ کی جو ہے وہ ان کو قبول نہیں کرتے زیدیہ۔ لیکن علمی حوالے سے یہ بڑی کاوش ہے حضرت زید کے بیٹے جناب یحییٰ کی، اور زیدیہ کے طرق سے، زیدیہ کے طریقے سے ان کی سند سے کے دعاؤں کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس میں ہمیں پریشانی یوں بھی نہیں ہے، کیونکہ جن کی دعائیں ہیں خود انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، املا کروایا، اور ہمارے پاس یہ الحمدللہ دعاؤں کا سرمایہ موجود ہے۔ اور حال ہی میں تصویر میں نے دیکھی، ایک عالم دین تھے ہمارے، غالباً میں نام بھول رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مولانا طارق جمیل کو یہ دعائے صحیفہ کاملہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ تو اور انہوں نے قبول بھی کیا، چونکہ خود عالم دین ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیں جو ہیں کسی ٹونک
کا کام کریں گے، دوا کا کام کریں گے یقیناً۔ تو بہرحال صحیفہ سجادیہ ہی صرف اکلوتی دعا کی کتاب نہیں ہے، امام سجاد کی مختلف مقامات پر بھی منتشر دعائیں ہیں، ادھر ادھر موجود ہیں۔ یہ حضرت نے کچھ دعائیں کتابیں جو زندگی میں لکھوا لی تھیں ان کو املا کرا کر کتاب کو باقاعدہ کمپائل کرا دیا، اور پھر وہ سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل، یعنی کہ 6 صدی ہجری تک تقریباً بلاد مسلمین میں یہ کتاب باقاعدہ پھیل چکی تھی، اور آج الحمدللہ ہر مومن اور ہر مسلمان کے گھر کی زینت ہے یہ کتاب۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس میں مولا سجاد علیہ السلام کی یہ جو دعاؤں کی کتاب ہے، ان کو ہم صرف دعائیں اگر کہیں، ان کو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ نہیں یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یا میرا یہ یوں سمجھ لے کہ سوال ہے کہ ان دعاؤں کا پس منظر، اس وقت کے سیاسی حالات، اس میں مولا سجاد علیہ السلام کی خاموشی، یقیناً جو سیاسی حالات، پابندیاں تھیں، تو اس حوالے سے ان دعاؤں میں ہمیں ان کے پس منظر کے حوالے سے آپ فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کتاب کا جو خود نام ہے وہ نام ہی بتا رہا ہے کہ دعاؤں کا موضوع ہے ہی نہیں۔ کتاب میں صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ، دعا کا لفظ ہے ہی نہیں اس میں، صحیفہ کا ہے۔ ہمارے سننے والے یہ بھی یاد رکھیں، کتاب اور صحیفہ ایک چیز نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں، لغوی اعتبار سے فرق ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں کہ جو کئی ورقوں پر مجموع ہو، یہ کتابیں رکھی ہیں کئی صفحوں کی ہیں، ایک صفحے کی کتاب نہیں ہوتی ہے، جبکہ عربی اعتبار سے ایک صفحے کو صحیفہ کہا جاتا ہے، یہ بات سمجھانی چاہیے۔ اب صحیفۃ الکاملہ یا صحیفۃ السجادیہ دونوں نام پائے جاتے ہیں۔ ابھی عرض کریں گے کہ اس کی کارگزاری جو نام گزاری رہی وہ کیوں اور کیسے پڑی، وہ بھی عرض کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، صحیفہ سجادیہ صرف دعائیں نہیں ہیں، تربیت بھی ہے، اشارے بھی ہیں، وارننگ بھی ہے، امید بھی ہے، انڈیکیشنز بھی ہیں، اشارے بھی ہیں، روڈ میپ بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، ایسے کرو، یہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہ نہ جاؤ، یعنی ہر چیز، یعنی پوری زندگی گزارنے کا اسلوب آل محمد نے دعاؤں کے جامع میں ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا ہے، تم اس سے گناہوں کے ذریعے سے دور ہو چکے ہو، اسے قریب کیسے کرنا ہے۔ چاند دیکھا، کیا دعا مانگنی چاہیے۔ سرحد کے نگہبان ہمارے فوجی جو سرحد پہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد فرمایا ہے۔ بعض لوگ الزام تراشیوں کا پہاڑ کھڑا کرتے تھے نا اصحاب کرام کی بے حرمت توہین، کوئی پڑھا لکھا مسلمان، کوئی طالب دین علم اصحاب کرام کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر وہ کر رہا ہے تو وہ پاگل ہے اور بے وقوف ہے، آپ اسے ہمارے نام سے نہیں جوڑیں بھائی۔ صحیفہ سجادیہ کا حوالہ دے رہا ہوں، آن دی ریکارڈ جا کر پڑھیے، چوتھے امام کی دعا پیغمبر کے ان اصحاب کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے حضرت کا زندگی میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں ہر سننے والے کو کہوں گا اس دعا کو ابھی نکال کر پڑھیں، اور ان صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ کے لیے دعائے رحمت کریں کہ جن پر امام سجاد نے دعائے رحمت کری ہے۔ تو اس میں اصحاب پر دعا، انبیاء پہ دعا، فرشتوں کے اوپر درود کیسے پڑھا جائے، یعنی اسی میں پھر فرشتوں پہ سلام بھیجا ہے۔ مجھے آپ کو کیا پتا کتنے فرشتے ہیں، اس میں فرشتوں کی کیٹیگریز بتائی ہیں امام سجاد نے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف دعائیں یا کچھ اور بھی ہیں، نہیں، علم کا بحر بے کناں ہے، علم کا سمندر ہے۔ سلام ان فرشتوں پر جو ہوا کو چلاتے ہیں، سلام ان پر جو سورج کو دھکیلتے ہیں، سلام ان پر جو شکم مادر بچے کی شکل بناتے ہیں، سلام ان پر جو دادرغ جہنم ہے، سلام ان پر جو رضوان جنت ہے، سلام ان پر جو رزق پر ہیں، سلام ان پر، یعنی دعا بھی بتا دی، سلام بھی بھیج دیا، اور فرشتوں کی کیٹیگریز بھی بتا دی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صحیفہ سجادیہ جہاں انسان کے ٹوٹے ہوئے رابطے کو خدا سے مضبوط کرنے کا ایک سلسلہ ہے، وہیں علم کا ایک ایسا بحر بے کناں ہے کہ اگر طالب علم اس میں غوطہ لگا لے تو ہلاک نہیں ہوا، کیونکہ علم کے سمندر میں ڈوبتا نہیں ہے بلکہ پار لگ جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں مولا سجاد علیہ السلام کی جو یہ دعائیں ہیں، اس میں ہمیں توحید، رسالت، امامت، یہ تمام کا ذکر ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب خوبصورت سا انداز ہے، جیسے ایک گفتگو کی جا رہی ہے، ایک مطلب دعا خالی نہیں مانگی جا رہی ہے۔ ہمارا تو انداز ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ایک جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا احساس تو بڑی دوری ہے ہماری، لڑکے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے پاس رکھوایا ہوا ہے، ایسا ایک عز ان کی ساری۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ تو مولا کی جو دعائیں ہیں اس میں وہ ایک انداز ایسا ہے جیسے گفتگو سی ہے، بالکل۔ اللہ میں چاہوں اس حوالے سے آپ کچھ دعاؤں کا۔ یقیناً میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سوال میں ہی سحر میں چلے گئے، تو ابھی جب میں جواب دوں گا تو ہم دونوں ہی سحر میں ہوں گے، اور ہمارے سامعین بھی سحر انگیز اس گفتگو میں شامل ہو جائیں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، جب آپ نے طے کر لیا کہ دعا کا معنی ہے پکارنا، مانگنا، جی، تو مانگنے کے لیے انداز بھی تو مانگنے والا ہو۔
شکل بھی تو مانگنے والی ہو. بے شک آپ جا کر وہاں ریئلائز تو کریں کہ میں ذلیل ہوں, میں حقیر ہوں. بندوں میں خود کو ذلیل کہنا ہے کہ تو واقعی ذلیل کرنے والی بات ہوگی. اس کے سامنے ذلیل ہوں جو سب سے ذلت کو چھپاتا ہے. بے شک وہ کسی کو تھوڑی بتائے گا کہ فلاں بندہ دیکھو ذلیل ہے, وہ تو چھپا لیتا ہے اپنی رحمت کی چادر کے اندر. مانگنے والا انداز ہو, چہرہ مانگنے والا ہو. اور اگر تھوڑا سا پرائمری لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں تو دعائے کمیل میں دیکھ لیں جا کر دعا کا انداز کیا ہے. جی ہاں. یا رب ارحم ضعف بدنی ورقۃ جلدی, پروردگار میرے کمزور بدن پہ رحم فرما. آپ بتائیں تو صحیح, پروردگار میں کچھ بھی نہیں ہوں. ورقۃ جلدی ہے, پروردگار میری کھال کی نرمی پر رحم کر. کتنی ہلکی سی کھال ہے, ذرا سی گرم پتیلی بھی لگ جائے تو جھلس جاتی ہے. پھر ادھر آپ آئیے, ایک گناہوں سے آلودہ انسان جو خدا کے دروازے رحمت پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے گناہوں کے آلودہ ہاتھ سے اس کی رحمت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائے. امام سجاد نے رستہ بتایا ہے کہ آؤ گناہوں سے آلودہ ہو گئے ہو, ہم تمہیں رستہ بتاتے ہیں. آل محمد کی دعاؤں کو آپ پڑھیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے خود آل محمد اپنے کو اس منزل پہ رکھ رہے ہیں. جبکہ آل محمد علیہ السلام کے لیے, ائمہ اہل بیت کے لیے گناہ کا سوچنا بھی آدمی کو مذہب حق سے خارج کر دیتا ہے. لیکن وہاں تربیت کا مرحلہ ہے, وہاں سکھانے کا مرحلہ ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جب اسٹیٹمنٹ کے قریب جا رہا ہوتا ہے, وہ تو انگلی دے رہا ہوتا ہے پنکھے کے اندر. بڑے کیوں چیخ رہے ہوتے ہیں, ان کا ہاتھ تھوڑی پنکھے میں جا رہا ہے, وہ اس لیے چیخ رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اگر پنکھے کے پر میں ہاتھ چلا گیا تو ہاتھ کٹ جائے گا. بالکل اسی طرح معصوم کا گناہوں کے حوالے سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا یہ ہماری تربیت کے لیے کہ تمہیں نہیں پتہ ذرا سی دیر کے گناہ کا عذاب کیا ہوتا ہے, ہم تمہیں گڑ گڑا کر بتا رہے ہیں دیکھو اگر گناہ کر لو, گناہوں کے پنکھے میں ہاتھ دے دو, انگلی کٹ جائے تو دوا کے لیے دعا کے طور پر آ جانا. یہ دعا مانگو, اللہ اس دعا کو مرہم بنا کے تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعاؤں میں ایک تربیت ہے, ایک چاشنی ہے, ایک عجز ہے, ایک انکساری ہے, ایک فقیر, ایک حقیر, ایک ذلیل, ایک کمزور, ایک ضعیف, ایک عاجز بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہے. دیکھیں یہ جس امام کی دعاؤں کی بات کر رہے ہیں اس کا نام بھی علی ہے, اور اتفاق سے پہلے امام کا نام بھی علی ہے. ابھی بھی وہاں نصیب ہے, ہمیں ہر امام علی نصیب ہوا ہے. وہاں دعائے کمیل کا جملہ کیا ہے, وہاں دعائے کمیل میں جملہ کیا آ رہا ہے, آخر میں امیر کائنات فرما رہے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. وہی مزاج ہے جو چوتھے علی کا ہے. اے پروردگار, اے جلدی راضی ہو جانے والے. کون بتائے گا ہمیں کیا کہیں, اے جلدی, مجھے دکھائیں اس مزاج کا جملہ کہیں آپ دکھائیں. اے جلدی راضی ہو جانے والے, یعنی آپ اس کی صفت کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں, پرووک کر رہے ہیں. اے جلدی راضی ہو جانے والے, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اسے بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. کیا کہیں, یہ عاجزی کا انکسار ہمیں یا امیر کائنات کی دعاؤں میں ملتا ہے, یا جناب سید سجاد, یا مجموعی طور پہ تمام اہل بیت. اس کے علاوہ ہمیں دعا کا یہ ذائقہ کہیں اور نہیں ملتا ہے. علامہ صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, اجازت دیجیے. ناظرین کرام کہیں نہ جائیے گا, قائم ٹی وی ٹورنٹو کے ساتھ رہیے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی مولا سجاد علیہ السلام کے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں جواد عابدی صاحب. ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے جاری کرتے ہیں. قبلہ بات ہو رہی تھی صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے. مولا سجاد علیہ السلام یہ صحیفہ سجادیہ جو ہے یہ ان دعاؤں کا ترجمہ ہے جو کربلا کے بعد مولا سجاد نے اپنے, جسے ہم کہتے ہیں کہ خاموشی کا دور, یا جو کربلا کے دور بعد پابندی کا جو دور تھا, اس میں ہمیں ملتی ہیں دعائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتمی طور پہ ایسا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق سے خالی ہوگا کہ ساری دعائیں شاید کربلا کے بعد کی ہوں, کیونکہ کربلا معلیٰ میں سید الساجدین حضرت امام سجاد صلوات اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 23 یا 24 سال بتائی گئی ہے. تو ظاہر 23-24 سال ایک سن ہوتا ہے, تو اس سے پہلے بھی حضرت نے کچھ خطبات اور مواعظ ارشاد فرمائے ہوں گے. یا اگر آپ یوں کہیں کہ امامت کے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد, تو بہرحال یہ تحقیق سے خالی ہے, بہرحال طے کرنا. لیکن اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ جو دعاؤں کا مزاج ہے اس میں, اب ایک دعا میں آپ کو اشارہ کروں کہ جب ظالم کو ظلم پہ آمادہ دیکھتے تو دعا مانگتے. اب آپ اندازہ لگائیں, ظلم کر رہا ہے ظالم, دعا مانگ رہے ہیں چوتھے امام. شرم تو ظالم کو کرنی چاہیے, شرم تو ظالم کو کرنی چاہیے, ڈرنا اسے چاہیے. اسے جب ظلم پر آمادہ دیکھتے تو اس کی خیر خواہی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے.
اب ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ آج کے ماحول میں اگر مثلا کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں دنیا میں کسی بھی خون، مسلمان کا خون بہ رہا ہے، کہیں پہ بھی انسان کا خون بہ رہا جی ہے، ہمیں وہ دعا پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ امام نے ظالم کے لیے دعا مانگی ہے ہمیں۔ اچھا، ظالم کے لیے دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کی دعا، پروردگار اس کی عقل کو ٹھکانے لگا دے، اس کو ہدایت دے دے، ہدایت کے قابل نہیں تو نیست و نابود کر دے اس کو، یہ مزاج آپ کو وہاں نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں عرض کروں، ابھی ہمارے ہاں ایک کتاب لکھی اور ہمارے علامہ ڈاکٹر ماضی رضا عابدی قبلہ نے بہت اس پہ اچھا کام کیا، اور اب تک کے اردو سطح پر اس سے اچھا کام میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا نہج الحمد السجادیہ، اور علامہ صاحب سے میں نے کہا آپ نے جو نہج کا لفظ استعمال کیا اس پہ میں آپ کو خراج پیش کرتا ہوں، یعنی چونکہ علی ہی کی کتاب تھی اور نہج البلاغہ بھی علی کی ہے، تو علی کی کتاب کو علی نہج الحمد السجادیہ، کیا بات، جناب سجاد کی حمد کی نہج کیا ہے، ان کا سٹیج کیا ہے، نہج۔ علامہ صاحب نے کتاب لکھی، اس میں کمال انہوں نے کیا کیا، ائمہ کی، امام سجاد کی دعاؤں میں جو سائنسی پہلو ہیں وہ علامہ صاحب نے اس میں، میں چاہوں گا کہ میں سامعین اس کتاب کو بھی لے کے پڑھیں اور اس کو جو ہے بہت زخیم لیں گے، بہت اچھی سی کتاب ہے۔ تو علامہ ماضی عابدی صاحب قبلہ نے اس میں نہج الحمد السجادیہ پہ جب بات کی تو ایک دعا کا جملہ میں عرض کروں، مثلاً امام سجاد اللہ کی حمد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو پانی میں روشنی کی رفتار کو بھی جانتا ہے، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو پانی میں موجود مخلوق کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ دو جملے آ گئے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں بھائی حمد ہو رہی ہے، صرف دعا ہو رہی ہے، نہیں، سائنسدان تو پیچھے پڑ گیا، اس نے کہا اچھا پانی میں روشنی کی رفتار ماپی جا سکتی ہے، آج آپ جا کے دیکھ لیجیے سائنس اس نتیجے پہ پہنچ چکی کہ روشنی کی اسپیڈ بھی ہے، لائٹ اسپیڈ بھی ہے، اور لائٹ اسپیڈ پانی میں پینیٹریٹ کرتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سائنس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اچھا اگر پانی کی اتنی زیادہ ویو کے اندر اور پانی کے اندر طغیانی کر رہا ہے، وہاں آواز اللہ سن رہا ہے، اس کا مطلب پانی میں آواز کا وجود ہے۔ آپ دیکھ لیجیے سب میریڈ جو پانی میں ہوتی ہے جنگی طور پر، آپ دوست اس میں رابطہ کیسے ہے؟ اتنے پانی میں گئے ہوئے سسٹم، ریڈار سسٹم کیسے کام کر رہا ہے؟ وہ باہر بیٹھے ہوئے فوجی اڈے پر اس سے رابطہ ہو رہا ہے۔ امام سجاد کی کہاں دعا، کہاں آج کی ترقی، گویا کہ اس زمانے کے علی نے بھی بتا دیا کہ یہ ترقی تمہاری لیے ترقی ہوگی، ہمارے لیے تو سامنے کی باتیں، تم 1400 سال بعد تحقیق کرو گے سمندر میں گھس کر، روشنی کے پیچھے بھاگ کر، زلزلے کو ناپ کر، ہوا کو ماپ کر، ہم تمہیں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ روشنی کی رفتار بھی ہوتی ہے، مخلوقات کی آواز بھی پانی میں سے باہر آتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا کام اس دعاؤں میں ہوا ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے دعائے رؤیت ہلال ہے، اور مختلف مہینے کے پہلے آخر کی دعا، مہینے کے آخر کی دعا، اور والدین کے حق میں اولاد کی دعا، اولاد کے حق میں والدین کی دعا، پڑوسیوں کے لیے دعا، اور شدید ندامت میں ہوتے تھے تو دعا کیا، یعنی ندامت سے مراد تربیت والی بات ہے کہ ہاں بندہ ندامت میں ہو جائے، ائمہ کو کیسی ندامت، وہ تو خود ہماری ندامت کو انشاءاللہ قیامت میں دور فرمائیں گے۔ تو باہر کیف صحیفہ کاملہ، اب میں ایک جملہ یوں بھی عرض کر دوں، اب صحیفہ کاملہ میں نے نام دے دیا، اس کا بعض اوقات صحیفہ کاملہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم کال کر رہے ہیں، آپ کبھی صحیفہ کاملہ کہہ رہے ہیں، کبھی میں صحیفہ سجادی، تو لوگ ایسا نہ ہو کہ کنفیوز ہو جائے کہ بھئی یہ کیا مطلب ہوا، نہیں، صحیفۃ الکاملہ کمپلیٹ صفحہ، یعنی کمپلیٹ لیسن، ٹھیک ہے۔ صحیفۃ السجادیہ امام سجاد کا صفحہ، چیز ایک ہی ہے، دو اس کے تعلق ہو گئے۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ کو شاید یقیناً میرے اور آپ کے علم میں اضافہ ہے، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جب ہم نے اس کو دیکھا۔ آیت اللہ سید مراشی نجفی گزرے ہیں، انہوں نے بھی، اور میں ایک جو حوالہ اس سے پہلے یہ دوں، آیت اللہ بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، 56 جلدوں پہ انسائکلوپیڈیا ہے الذریعہ الی تصانیف شیعہ، جتنی شیعہ کتابیں اب تک ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں ان سب کا نام پتہ اور اس کے لکھنے والے کا ہائے ہیلو اس کا آتا پتہ آغائے بزرگ تہرانی نے الذریعہ الی تصانیف شیعہ میں لکھ دیا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے، آیت اللہ بزرگ تہرانی کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، جب صحیفہ سجادیہ کو انہوں نے لکھا ہوگا کہ بھئی شیعہ کی کتاب امام سجاد اس کے لکھنے والے ہیں اور اس کو بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے پتہ کیا لکھا، کہتے ہیں انی ارا انہا اخت القرآن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیفہ سجادیہ قرآن کی بہن ہے۔ کیا کہیں، اندازہ لگائیں آپ، قرآن کی بہن کیا مطلب ہے؟ قرآن میں کتاب بھی کسی کے بھائی بہن ہوتے ہیں نا، اس حوالے سے کہا کہ جو مزاج اور جو بلندی قرآن کی ہے وہی مزاج قرآن کی ہے۔ تو میں آغائے بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ ہدیہ کروں طالب کی حیثیت سے کہ کیوں نہ قرآن کی بہن لگے، اس لیے کہ وہ صامت قرآن ہے، یہ ناطق قرآن کا کلام ہے، تو رشتے میں بھائی کو بہن تو لگنا ہی تھا۔ یہ بات ہو گئی۔ الصحیفۃ الکاملہ، اسی کتاب کو 34 صدی ہجری میں کہا گیا انجیل اہل بیت، جی ہاں، اللہ اکبر، بالکل انجیل اہل بیت کہا گیا۔ اسی کتاب کو 6 صدی ہجری تک سفر پہنچا زبور آل محمد، زبور آل محمد۔ اچھا، اس پہ بہت سارے کام ہوئے، میں ایک جملہ کہہ کے یہاں سوال کر دوں، صحیفہ کاملہ کی 6 جلدوں پر شرح لکھی شیخ اسماعیل مدنی، ہمارے شیعہ عالم گزرے، ریاض السالکین
فی شرح ادعیت سید الساجدین، 6 جلدوں پر ریاض السالکین، اس پہ شرح ہے۔ اور ایک اور عرض کروں بات میں، صحیفہ کاملہ صرف ایک ہی کتاب نہیں ہے جیسے آپ پوچھ رہے تھے پہلے، صحیفہ کاملہ ہی کے نام سے 8 نسخے، یعنی 8 الگ الگ بکس کمپائل کی ہیں علماء نے، جس میں چوتھے امام کی مختلف دعائیں، یعنی دعائیں ریپیٹ نہیں کی ہیں، ایک آدھ دعا کوئی ریپیٹ ہو گئی تو الگ بات ہے، الگ کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صرف دعاؤں کی کتاب یہ نہیں ہے۔ اور میں عرض کر دوں صرف یہی کتاب نہیں، جیسے ہم نہج البلاغہ پہ ایک وقت بات کر چکے، صرف خطبات وہی نہیں، نہج الفصاحہ، نہج الحکمہ، بہت ساری کتابیں اس طرح کی اور پائی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آل محمد کی دعائیں، ان کے خطبات، ان کے کلام، ان کے فرامین بحرے بے قرار میں بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہیں۔ اب جوہری چاہیے، کوئی جوہر شناس ہو جو ان موتیوں کو سمجھ کر اور اس میں غوطہ لگا کر اس کو بین کے لے جائے۔ بالکل بالکل، کمال ہے، کمال ہے۔ علامہ صاحب، جو کربلا کے بعد کے سیاسی حالات ہیں اس سے متاثر ہو کے، یا میں کہوں کہ اس پس منظر میں کچھ دعائیں یا دعاؤں کے جملے، کچھ چیزیں آپ اس میں کو رہنمائی فرمائیں گے کہ مولانا اس سے چونکہ یقیناً مصائب خود سے علی اعلان بیان نہیں کر سکتے تھے، پابندیاں تھیں، تو دعاؤں سے وہاں پر کیا فائدہ اٹھایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سید الساجدین کا جو بعد کربلا کا دور ہے انتہائی غم سے معمور ہے، یہ تو بات طے ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، جیسے ظالم کے حق میں دعا، مظلوم کی حمایت میں دعا، تو وہاں جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں وہ جو جملے امام سجاد مظلوم کے حق میں بیان کر رہے ہیں، تو میں سمجھوں گا کائنات میں چونکہ سید الشہداء سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، تو ان تمام الفاظ کا مصداق اول یقیناً سید الساجدین کی نگاہ میں اور ان کی نیت میں کون ہوں گے؟ خود سید الشہداء، ان کے بابا امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ، تو یقیناً اشارہ ہے۔ لیکن چونکہ بنی عباس اور بنی امیہ کا دور ہے، بنی عباس آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، بنی امیہ کا گہرا پہرا جو ہے سخت ہوا ہے، اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور اسٹیج سے بات کر سکیں، پابندی ہے آنے جانے پہ، یعنی ایک نظر بندی کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟ جن کی نظر کائنات پر ہے ان کو نظر بندی کرنے کی بے وقوفی کرنے کی کوشش کی گئی اس زمانے میں باہر کیف۔ لیکن امام نے ایک چیز ہمیں یہ بتا دی، حالات کتنے ہی تنگ ہو جائیں، مصلی سے اور ممبر سے رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ممبر پہ جانے پہ پابندی ہے، مصلی پہ تو پابندی نہیں ہے۔ قیدی کو تو مصلی بھی دے دیا جاتا ہے، مصلی پہ بیٹھ جاؤ، خدا سے رابطہ مضبوط کرو، رستے ہم نے بتا دیے ہیں صحیح پر سجادیہ کے دور میں ہر لفظ ہے۔ اور روایات میں نے اہل ممبر سے سنا ہے کہ جب دعائیں پڑھ لیتے تھے تو دعا کے بعد چونکہ دعا کی کشتی کو کنارے تک پہنچانے کے لیے آنسوؤں کا بہاؤ بہت ضروری ہے۔ کشتی تو پانی میں چلتی ہے نا، ورنہ کشتی تو پھنس جائے۔ اب آنسو کہاں سے لائیں؟ ہمارا تو دل سخت ہے، ہمیں تو آنسو ہی نہیں آتا، لوگوں کو مرتبہ دیکھ رہے ہیں آنسو نہیں آ رہے، تو پھر کربلا ہے۔ اب اگر چاہتے ہو دعا کی کشتی سفر کرتے ہوئے منزل قبولیت تک پہنچے تو غم حسین کے آنسوؤں میں اس دعا کی کشتی کو بہاؤ۔ سلام جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر کہ انہوں نے ہمیں آنسوؤں کا تحفہ کربلا کی صورت میں دے دیا، کہ اگر چاہتے ہو دعاؤں کی کشتی سید سجاد کی دعائیں اگر منزل تک پہنچ جائیں تو حسین ابن علی کے آنسوؤں کو سہارا لو۔ تو امام جب دعائیں بیان فرماتے تھے پھر آخر میں عجب نہیں بیان فرماتے ہوں کہ ہائے، میں مظلوموں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ایک میرا بابا بھی مظلوم تھا جس کے برابر کوئی مظلوم نہیں تھا۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان میں کربلا کی تربیت بھی تھی، آنے والے حالات کی طرف اشارہ بھی تھا، اور بندوں کو آپس میں کیسے ایک دوسرے سے ریلیشن رکھنا ہے اس کی طرف بھی اشارہ اس میں پایا جاتا تھا۔ علامہ صاحب، ایک دفعہ پھر ہمارا موضوع ابھی تشنا ہے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا یہاں ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی قسط میں یہیں سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین اکرام، دامن وقت میں تنگی کے باعث ہماری صحیفہ سجادیہ پر گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اپنے میزبان عباس نقوی اور معزز مہمان جناب جواد عابدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان